ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کی مذمت کر دی۔ غزہ متنازع حل کی تلاش میں ہم مسائل بدتر نہیں کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ سربراہ کا ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام۔ غزہ پر صدر ٹرمپ کے قبضے کا بیان اشتعال انگیز اور شرمناک ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا رد عمل۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ اور یمن کی سرکاری فوج انصار اللہ نے امریکی صدر کا دعویٰ خام خیالی اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، کسی کا قبضہ برداشت نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی غیر ملکی سربراہوں سے ملاقات کا آغاز۔ جنگی مجرم 60,000 بے گناہوں کے ایک قاتل سے مل کر ٹرمپ کی عالمی رسوائی۔ خطے میں خون ریزی پھیلانے والے کو لگام ڈالنے کے بجائے اس سے ملاقات کر کے دنیا میں اپنا مذاق بنایا۔ جنگی مجرم کو وائٹ ہاؤس میں بلانے پر انسانی حقوق کے ادارے اور فلسطینی حامی بھی برہم۔ ملاقات کے موقع پر احتجاج، یہودیوں کی بڑی تعداد شریک۔ قاتل دہشت گرد کو واپسی بھیجنے کے نعرے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل سے تعلقات ناممکن، ہمارا موقف دو ٹوک، کسی اور تشریح کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اس حوالے سے موقف واضح اور غیر متزلزل ہے۔ پرام امن معاہدے پر عمل درآمد۔ آج کشمیر کمشنر کو ہارٹ سربراہی میں جرگہ ہوگا۔ فریقین کی 15 رکنی کمیٹیوں کے اراکین شرکت کریں گے۔ جرگے میں امن معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت اور اسلحہ حوالگی، بنکرز کو گرانے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی ممبرز کے مطابق کوششیں ہیں کہ ٹل پارا چنار روٹ کو جلد آمد و رفت کے لیے کھولا جائے۔ کراچی والے بے کسی کی تصویر بن گئے۔ ڈمپر مافیا اور ذہنی مریض ڈرائیورز کراچی والوں کو کچلنے میں مصروف۔ سندھ پولیس نیند میں غرق۔ رات گئے ملیر میں ایک اور ڈمپر نے ماں، باپ اور 13 سالہ بیٹے کو کچل دیا۔ باپ اور بچہ دونوں مارے گئے، ماں شدید زخمی۔ کراچی اور کوئٹہ میں ٹریفک حادثات، ایک دن میں ہلاکت 14 ہو گئی، 7 زخمی۔ ٹرین کی زد میں آ کر باپ بیٹا بھی جاں بحق۔ ملیر میں ہی بس نے ماں بیٹے سمیت 3 افراد کو کچلا تھا۔ جوہر موڑ کے قریب ڈمپر نے میاں بیوی سمیت 3 افراد کو کچلا تھا۔ گلشن معمار میں بھی ایک ہلاکت، 3 بچے زخمی۔ مرید کے میں فائرنگ کے مختلف واقعات۔ CIA سب انسپکٹر سمیت 4 افراد جہاں بحق۔ سب انسپکٹر مرتب علی آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے۔ ملزمان نے دوست کے ہمراہ جاتے ہوئے کار پر فائرنگ کی، دونوں کی موت گاڑی بے قابو ہو کر کھمبے کے ساتھ ٹکرانے سے ہوئی۔ دوسرا واقعے میں نامعلوم ملزمان نے 2 نوجوانوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دونوں واقعات میں ملزمان فرار۔ نوشہرہ کے علاقے پبی میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مقامی صدر میاں عثمان شاہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق میاں عثمان شاہ اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے کہ گھات لگائے ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں واقع سپر اسٹور میں ڈکیتی۔ ملزمان اسلحے کے زور پر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ ملزمان 10 سے زائد افراد کے موبائل اور گارڈز کے اسلحہ بھی لے گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ لکی غلام شاہ میں تیز رفتار ٹرالر بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ دوڑا۔ حادثے میں نوجوان عامر اور عرفان موقع پر ہی جاں بحق، ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس کے مطابق متوفی کام سے واپسی گھر جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ بیجنگ میں چینی مقامی ہیروز کے یادگار کا دورہ، جرات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات، اہم امور پر بات چیت۔ بیجنگ کے گرینڈ ہال آف چائنا پہنچنے پر آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
ملاقات میں چینوں کی پاکستان میں سیکورٹی اور سی پیک منصوبے پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف مفاہمات یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان پہلے چین کا اتحادی ہے پھر کسی اور کا، باقی سب ہزاروں میل دور ہیں۔ چین اور ہماری سرحدیں ملتی ہیں، پڑوسی سے زیادہ ہمارے قریب کوئی اور نہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ مزید بولے چین کی مثالی ترقی اور خوشحالی چینی قیادت کے ویژن اور عوام کی فعالیت کا منظر ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ پاکستان تعاون دو طرفہ تعلقات کے لیے ایک مثال ہے۔